ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے باپ کی شکایت کی کہ میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد محترم کو بلایا۔ اس کے والد کو جب پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے روانہ ہوئے۔ کیونکہ ان کی گھٹی میں شاعری تھی تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر برگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیے جو وہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیں جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر رونے لگے کہ جو اشعار ابھی تک میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ کے رب نے سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار کیا تھے، ہم بھی سننا چاہتے ہیں۔ صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا تمہاری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے۔ تو روتا تھا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تھا ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تھا تو تیرے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج معالجے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے۔ جو کمایا تیرے لیے کمایا، جو بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈھیرے ڈالے، تجھ پر بہار آ گئی، میں سوکھ گیا تو سیدھا ہو گیا۔ چل زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، اب تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس بوڑھے شخص کے بیٹے سے فرمایا کہ خبردار آئندہ میرے سامنے مت آنا، اور سن لے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔